بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لَمْ يَسْتَمِرْ بَلْ عُلِمَ بِوُجُوبِ الظُّهْرِ يَعْلِمَ بِوُجُوبِ الظُّهْرِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ۔ موضوع آپ کو یاد ہوگا یہ تھا کہ ان کلت والوں نے کہا تھا کہ بے شک آپ مصلحت سلوکیہ کے قائل ہو جائیں، لیکن اس مصلحت سلوکیہ والے نظریے کی بھی برگشت اسی تصویب معتزلی کی طرف ہے۔ شیخ اعظم نے فرمایا تھا کہ نہ، ان دو میں فرق ہے۔ ان کے نزدیک خود اس فعل میں جس پر ہمارا نے درد کی تھی مصلحت واقع پیدا ہو جاتی ہے نئی، ہم کہتے ہیں کہ نہ، اس فعل معدہ میں اس میں کوئی مصلحت پیدا نہیں ہوتی، صرف ہمارا پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے۔ یہ بات ہماری چل رہی تھی۔ کل ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے کہ امارہ نے کہا تھا، توجہ کے ساتھ میری جان، کہ تیرے اوپر نماز جمعہ واجب ہے، جبکہ واقع میں ظہر واجب تھی۔ یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، یعنی امارہ کا حکم خلاف واقع تھا۔ اب پوری توجہ۔ پچھلا پہلا تھا ان استمرہ، وہ ہمیشہ امارہ کے دلالت کے مطابق نماز جمعہ پڑھتا رہا حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ظہر اس نے نہ پڑھی۔ معتزلی کے نزدیک تو اسی جمعہ میں ہی ایک مصلحت پیدا ہو گئی، ہمارے نزدیک نہ، اس امارہ پر عمل کرنے میں کہ وہ جو ظہر والی مصلحت اس سے فوت ہوئی تھی، اس امارہ پر عمل کرنے والی مصلحت اس کا تدارک کرے گی۔ چونکہ یہ تدارک نہ ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ مصلحت واقعہ فوت ہو جائے اور اس کا کوئی جبران بھی نہ ہو۔ خوب، یہ تھی اس بندے کی بات۔ آج اور فرق بتا رہے ہیں، دو لوگ اور ہیں، پوری توجہ آ جائیں۔ امارہ نے کہا تیرے اوپر نماز جمعہ واجب ہے، اس نے اس امارہ پر عمل کرتے ہوئے نماز جمعہ پڑھ لی، ابھی غروب شرعی نہیں ہوا تھا کہ اس کو کشف واقع ہو گیا، اوہو جمعہ تو واجب نہیں تھا بلکہ میرے اوپر تو ظہر واجب تھی۔ بات سمجھا گئی؟ یعنی ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو حکم واقعی کا علم ہو گیا۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، معتزلی کیا کہتے ہیں؟ اس پر کوئی ظہر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب اسی معدہ ہمارا میں ایک نئی مصلحت وجود میں آ گئی ہے، یار اس نے وہ مصلحت حاصل کر لیے، کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، اگر قبل الوقت کشف خلاف ہو گیا، امارہ کل عدم، توجہ کرنا میرے جان، یعنی امارہ نے اس وقت کہا تھا لیکن ابھی تو وقت باقی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر ظہر واجب ہے، اب واجب ہے کہ میں ظہر پڑھوں، وہ امارہ کینسل، وجوب جمعہ کا حکم کل عدم، چونکہ وہ تو ایک حکم ظاہری تھا اور طے شدہ بات ہے، حکم ظاہری تب تک ہوتا ہے جب تک حکم واقعی کا معلوم نہ ہو، جو ہی وہ آیا وہ کل عدم ہو گیا۔ اب چونکہ اس کا ٹائم موجود ہے، اب میرے اوپر واجب ہے کہ میں نماز ظہر پڑھوں۔ اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہے تصویب معتزلی اور نظریہ مصلحت سلوکیہ میں۔ ان کے نزدیک بے شک ٹائم ہو اس نے پھر بھی نہیں پڑھنا، لیکن بے نزدیک نظریہ مصلحت سلوکیہ پر نقطہ سمجھ آ رہا ہے، اس نے قضا، یعنی اس نے اس کو دوبارہ وقت کے اندر پڑھنا ہے۔ اب ذرا ایک اور سوال بہت مزیدار شیخ اعظم فرماتے ہیں، اچھا اگر کوئی سوال کرے کہ جناب اگر ہمارا کینسل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس نے ظہر دوبارہ پڑھنی ہے، تو اس امارہ کا اس کو کیا فائدہ ملا؟ اور جس نے کہا تھا جمعہ پڑھو، اس نے جمعہ پڑھ لیا اور آپ پتہ چل گیا اس پر ظہر واجب اور آپ کہتے ہیں ظہر واجب ہے۔ سبحان اللہ، شیخ عالم فرماتے ہیں اس کو فائدہ ملا ہے کیا؟
وہ جو ظہر کو اول وقت کی فضیلت میں نہیں پڑھ سکا اور بعد میں پتہ چلا ہے نا. اب مثال زوال تو ہوا تھا 12:15 بجے، اس کو پتہ علم حاصل ہو رہا ہے 4 بجے کہ میرے اوپر ظہر واجب ہے. اب ہم نے کہا واجب ہے کہ یہ 4 بجے ظہر پڑھے. اس ہمارا کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں گے وہ جو ظہر کو اول وقت پڑھنے کی فضیلت اس سے رہ گئی ہے، وہ جو ثواب کم ہوا ہے، اس کا تدارک اس امارہ پر عمل کرنے والی مصلحت کرے گی، اس کو فائدہ یہ. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح آگے چلتے ہیں. ایک شخص نے امارہ پر عمل کیا، امارہ نے اس کو یہ کہا کہ بھائی تیرے اوپر لازم ہے نماز جمعہ پڑھ. اس نے جمعہ پڑھ لیا. توجہ کرنی میری جان، غروب آفتاب کے بعد اس کو علم ہو رہا ہے کہ میرے اوپر جمعہ واجب نہیں تھا بلکہ ظہر واجب تھی. اب سمجھ آ گیا؟ 3 بندے کلیئر ہو گئے. پہلا بندہ جو پہلے پڑھا تھا وہ کون سا تھا کہ آخر تک اس کے لیے کشف واقع ہوا ہی نہ. دوسرا یہ تھا کہ اس کو واقعی کا علم ہو گیا اور ابھی اس کا وقت بھی موجود تھا. تیسرا بندہ جو ہے کہ جس کو واقع کا علم ہوا لیکن وقت گزرنے کے بعد غروب شرعی کے بعد شاباش اس کو علم ہو رہا ہے اس بات کا. کس بات کا؟ کہ میرے اوپر تو ظہر واجب تھی، جمعہ واجب ہی نہیں تھا. اب یہاں پر بحث آئے گی کہ جب اس کو یہ ہو گیا اب کیا کریں. نقطہ سمجھا؟ کیونکہ جب کشف واقع ہو گیا اس کا مطلب ہے جو ظہر میں مصلحت تھی وہ مصلحت تو مجھ سے فوت ہو گئی، میں تو جمعہ پڑھتا رہا. تو فرماتے ہیں ہمارے حساب میں مصلحت سلوکیہ وہ جو ہمارا پر عمل کرتا رہا، اس عمل کرنے کی جو مصلحت ہوگی وہ تدارک کرے گی اس کا کہ جو اس نے ظہر والی مصلحت رہ گئی. خوب، اب مسئلہ یہ ہے گا مجھے علم ہو گیا غروب کے بعد کہ میرے اوپر ظہر واجب تھی اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ میں نے وہ ظہر نہیں پڑھی. اب جب مجھے پتا چل گیا کہ میں نے نہیں پڑھی تو اب بحث ہوگی آیا میرے اوپر ظہر کی قضا واجب ہے یا واجب نہیں. آپ کو یاد ہوگا اصول الفقہ میں بھی یہ موضوع گزرا تھا کہ آیا قضا تابع ادا ہے یا نہیں. اگر تو ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ قضا تابع ادا ہے، وہی جو ادا کا حکم ہے وہی حکم قضا کا تقاضا کرتا ہے، پھر تو اس کو مغرب کے بعد قضا پڑھنی ہی پڑھنی ہوگی کیونکہ پتہ یہ ہو گیا کہ میرے سے ظہر رہ گئی جو میرے اوپر واجب. اور اگر شیخ عالم کا انداز بہت پیارا، اور اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قضا تابع ادا نہیں ہے بلکہ قضا کے لیے ایک امر مستقل ہے، تو پھر فرماتے ہیں اس میں 2 ہیں. وہ معمور بہ کیا ہے؟ یہ بات ہر بندے کو سمجھنی ہے کہ تھوڑی سی توجہ کرنی ہوگی. پہلی سطر یوں لکھنی ہے کہ ہم اگر قائل ہو جائیں کہ قضا تابع ادا نہیں ہے بلکہ قضا کے لیے ایک امر مستقل ہے، تو اگلی بات یہ ہے کہ وہ امر کیا ہے. آیا امر ہے ہمیں اقض ما فاتا یا ہمیں امر ہے اقض ما ترکا؟ ابھی بتاتا ہوں ان دو میں فرق کیا ہے. امر بالقضاء آیا یہ ہے کہ اگر کہ تم سے جو فوت ہو گیا، جو رہ گیا، اس کی قضا کرو، یہ ہے. یا امر ہے کہ نہیں اقض ما ترکا، جو تم ترک کر چکے ہو. اب اس پہ لطف آئے گا، آپ کو سمجھنا ہے کہ ترکا اور ما فاتا میں کیا فرق ہے. نقطہ سمجھا ہے نا؟ شاباش. اب اسی نقطے کو سمجھنا ہے. آج کے درس کا مین پوائنٹ یہی 2 لفظ ہیں جن کو سمجھنا ہے.
اقزما ترکا اور اقزما فاتا، قضا کے لیے امر ہمیں کس قسم کا امر ہے؟ کیا شارع نے ہمیں کہا اقزما ترک یا اقزما ترک ہے؟ کیا ما فاتا یا ما ترک؟ فرماتے ہیں فرق ہے، اگر وہ قضا فوت پر، تو فوت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حکم تھا، اس میں کوئی مصلحت تھی، اور وہ مصلحت تم سے فوت ہو گئی ہے من جمیع الجہات۔ وہ کیا مطلب؟ یعنی نہ وہ مصلحت واقعیہ تم نے حاصل کی اور نہ اس کی کوئی اور تدارک کیا، کوئی اور ایسی کام کے جو اس کا قائم مقام بن سکے، کچھ بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں اس بندے پر قضا نہیں ہوگی۔ توجہ کرنا ہوگا، کیوں؟ چونکہ اس نے جو امارہ کے مطابق جمعہ پڑھ لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے اس امارہ پر عمل کرنے میں اس کو مصلحت تھی، اس کا اجر ملا، تو وہ اجر جبران کر لے گا اس مصلحت کا جو واقع والی اس سے رہ گئی۔ تو لہذا ما فاتا 100% اس سے کچھ فوت نہیں ہوا، بلکہ کچھ فوت ہوا تو کچھ حاصل بھی ہوا، لہذا اس صورت میں اس پر قضا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امر قضا یہ تھا کہ اقزما ترک، جو ترک ہو گیا، ما ترک کا مطلب یہ ہوتا ہے جان عدم الاتیان بالواقع، کہ گویا شارع کہتا ہے اگر تو نے واقع کو انجام نہیں دیا، یعنی حکم واقعی کو بجا نہیں لایا، تو اس کی قضا کر۔ توجہ کرنا آقا جان، اس کے مطابق اس بندے پر قضا ہوگی غروب کے بعد، کیوں؟ چونکہ یہ حکم واقعی کو بجا نہیں لایا۔ حکم واقعی تھا ظہر پڑھنا، اور اس نے وہ ظہر نہیں پڑھی، جمعہ پڑھا یا نہیں پڑھا اس سے لگ نہیں ہے، چونکہ حکم واقعی کو اس نے بجا نہیں لایا، اور اب اس کو علم ہو گیا کہ میرے اوپر واقع میں ظہر واجب تھے، ایک زے کا امر کہے گا کہ اب تو قضا کر۔ پس جہاں پھر فرق آ جائے گا تصویب معتزلی اور ہمارے مصلحت سلوکیہ والے نظریہ میں، وہ کہتا ہے کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کے نظریے اسی معدہ میں ایک مصلحت پیدا ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، ایک زے کہتا ہے کہ تو قضا کر، چونکہ تو نے حکم واقعی کو انجام نہیں دیا۔ بس سمجھا جی؟ تو بس آپ کیسے کہتے ہیں کہ مصلحت سلوکیہ وجہ ثالث کی برگشت بھی اسی وجہ ثانی تصویب معتزلی کی طرف ہے؟ فرماتے ہیں نا، تصویب معتزلی اور ہمارے نظریہ مصلحت سلوکیہ میں بہت سارے مقامات پر فرق ہے۔ اب یہ پہلا جواب تھا، دوسرا بھی انشاءاللہ پھر ترتیب سے آئے گا، ذرا غور کرو۔ وَإِن لَمْ يَسْتَمِرَّ، اب غور کرنا ہے، اوپر تھا نا ان استمر هذا الحکم ظاہری، اگر حکم ظاہری یوں ہی چلتا رہا اور آخر تک پتہ نہ چلا الاخر۔ اب یہ ہے کہ نہیں، وہ حکم ظاہری استمراری نہ رہا۔ پوری توجہ، میں نے جو آپ کو آسان دیا نا، اس سے آپ کو سارا مطلب حل ہو جائے گا۔ اس کو امارہ نے کہا کہ تیرے اوپر زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، جو ہی زوال ہوا اس نے جمعہ پڑھ لیا، لیکن لم یستمر، بل علمہ اگر مکلف بنائے گا بے وجوب الظہر فی المستقبل، اس مستقبل بیچارے لفظ میں کئی محفلوں میں علماء بڑا زور دے کہتے ہیں مستقبل، خصوصی طور پر کہتے ہیں۔ حوزہ علمیہ قوم کی عظیم الشان ماہر ادبیات شخصیت علامہ مدرس افغانی، ان کی آپ جامع مقدمات پر شرح دیکھیں، انہوں نے واضح لکھا ہے مستقبل پڑھنا بھی ٹھیک ہے، مستقبل پڑھنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ تصریف میں لکھا ہے کہ مستقبل فاعل کے صیغے کے ساتھ پڑھنا اولا ہے۔
تو میں ان کی وجہ سے اس کو ہمیشہ مستقبل پڑھتا ہوں، چونکہ بہت سارے علماء بڑا زور دے کے مستقبل کہتے ہیں، یہ نشاندہی کرنے کے لیے کہ شاید مستقبل کوئی غلط لفظ ہے، میرے پاس یہ پروف ہے، میں اس لیے اس کو مستقبل پڑھتا ہوں۔ یہ بات تھوڑی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ خوب، اگر مکلف پہ علم ہو گیا کس کا کہ میرے اوپر تو زور واجب تھی، اب یہاں ایک سطر ذرا کم ہے، 2 لفظ آپ کہیں گے کیا؟ قبل خروج الوقت، ابھی زور کا وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ بات سمجھا جی؟ دوسرا بندہ کون ہے؟ جمعہ پڑھ لیا، ابھی ظہر کا وقت ختم یعنی غروب شریف نہیں ہوا تھا، اس کو علم ہو گیا کہ میرے اوپر ظہر واجب ہے۔ فرماتے ہیں باقرا وجوب العمل علی ترک وجوب صلاۃ الجمعہ واقعا، اب جب علم ہو گیا کہ ظہر واجب ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے صلاۃ جمعہ کے وجوب کے مطابق جو ہمارا نے بتایا جو عمل کیا تھا وہ واقع میں باطل ہو جائے گا، وہ کل عدم ہو جائے گا، گویا کہ کوئی ہمارا تھی ہی اس لیے۔ خوب، واجب العمل، اور مکلف پر واجب ہوگا کو عمل کرے علی طب کے عدم وجوبہ فی نفس الامر من اول الامر، گویا کہ اول وقت سے ہی اس کو پتہ تھا کہ جمعہ واجب نہیں ہے، میرے اوپر صرف ظہر واجب ہے اور یہ ظہر پڑے گا۔ کیوں؟ لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس، اس لیے کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے، توجہ کرنا، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پر عمل کرنے میں مصلحت ہے، ہم اس کے قائل نہیں تھے معتزلی کی طرح کہ ہمارا قائم ہونے کے بعد ایک نئی مصلحت وجود میں آ جائے گی، نا نا نا، یہ لفظ وہ ہے۔ کیونکہ فرق کیا ہے؟ عدم حدوث الوجوب، بات سمجھے گی نا کہ کوئی دیا وجوب، عدم حدوث الوجوب نفس الامری، وہ جو واقع میں تھا، کوئی اور وجوب پیدا یہ دیا وجود میں نہیں آ نفس امر میں یعنی واقع میں۔ وَإِنَّمَا عَمَلَ عَلَىٰ طِبْقِهِ، بلکہ اس نے تو اس پر عمل کیا تھا عَلَىٰ طِبْقِهِ مَا دَامَتْ أَمَارَةُ الْوُجُوبِ قَائِمَةً، جب تک وجوب پر ہمارا، چونکہ ہمارا قائم تھی ان کا جمعہ واجب ہے واجب ہے، یہ اس پر عمل کرتا ہے جب تک وہ تھی۔ فَإِذَا فَقَدَتْ، اب جب ہمارا مفقود ہو گئی، ہمارا کالعدم ہو گئی، ہمارا ختم ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ بِانْكِشَافِ وُجُوبِ الظُّہْر، اس لیے کہ ہمارے لیے وجوب ظہر کشف ہو گیا، وعدم وجوب الجمعہ، ہمیں پتہ چل گیا کہ جمعہ واجب نہیں تھا بلکہ ظہر واجب تھی، پس واجب حینئذ، اب اس مکلف پر واجب ہے ترتیب ما ہوا قبرا لہذا المعلوم، بھئی جب تمہیں علم ہو گیا کہ ظہر واجب ہے یہ شبرا، تو قبرا کیا ہوگا؟ پس تیرے اوپر ظہر کا بجا لانا واجب ہے، اب اس کو عمل دے۔ وَنَقْضِ آثار وجوب صلاۃ جمعہ، اور جو وجوب صلاۃ جمعہ کے وجوب کے جتنے بھی آثار تھے اب وہ سارے باطل ختم ہو، اول وقت میں پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا ہے، یا اس کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے، وہ سب ختم۔ ہاں إِلَّا مَا فَاتَ مِنْهَا، اب جو اس میں سے رہ گئے، مثلا اگر اس کو پہلے پتا ہوتا یہ ظہر کو 12:15 بجے پڑھ رہا تھا بہت ثواب ہوتا، اب اس کو پتہ چل رہا ہے 4 بجے، اب ظاہر فضیلت کا وقت گزر گیا ہے، فرماتے کوئی مشکل نہیں، جو فضیلت کا وقت گزر گیا ہے اس کا تدارک وہ مصلحت سلوکیہ کر دے گی۔ فقط تقدم ان مفسدۃ فواتہ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ فوت ہو گیا، کوئی مسئلہ اس میں جو مفسدہ ہے اس کا تدارک ہو جائے گا بالحکم ظاہری، اس حکم ظاہری کے ساتھ، وہ وجوب جمعہ والا کہ المتحقق فی زمان الفوات، ٹھیک ہو گئے قبل الانکشاف۔ یہ ہو گیا دوسرا بندہ۔ اب فرماتے ہیں اب آ گیا تیسرا بندہ، لو فرضنا العلم بعد خروج وقت ظہر، ہمارا نے کہا جمعہ واجب ہے، جمعہ اس نے پڑھ لیا، غروب شرعی کے بعد اس کو علم ہوا کہ میرے اوپر ظہر واجب تھی، ٹھیک، فقط تقدم، اب ہم نے یہ بتایا اس ہمارا کی حجیت میں کیا کہ ان حکم الشارع بالعمل،
کہ شارع نے اجازت دی ہے کہ تم مودع امارہ کے مطابق عمل کر سکتے ہو. شارع نے کہا کہ جب ہمارا غیر علمی آ جائے تو تم اس کے مطابق، ہمارے پاس ہمارا غیر علمی آئی تھی، اس نے ہمیں کہا تھا جمعہ پڑھو، ہم نے جمعہ پڑھ لیا. تو ہمارا غیر علمیہ پر عمل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ سے منہو ترخیص و ترک ظہر فی الجود الاخیر، کہ ہم اس کو ظہر کو چھوڑ سکتے تھے، چونکہ ہمیں علم جو نہیں تھا ظہر کے وجوب کا، لہٰذا ہم چھوڑ دیا. ٹھیک. اب فرماتے ہیں جب ہمارا پر عمل کیا، ہم نے ظہر نہیں پڑھی حتیٰ کہ وقت ظہر بھی ختم ہو گیا. لابد ان یکون لمصلحۃ، اب ضروری ہے کوئی ایسی مصلحت ہونی چاہیے کہ جس سے وہ ترک ظہر والے مفسدہ کا تدارک ہو. ہم اس مصلحت کا نام رکھتے ہیں مصلحت سلوکیہ، جو اس کو ترک ظہر والے مفسدہ کا تدارک کرتے ہیں. ٹھیک. اب فرماتے ہیں ثم ان قلنا، اب توجہ رکھیے ذرا، یہاں پر ایک سطر کم ہے، اس کو آپ خود ملائیں گے تو اگلی بار آپ کو سمجھ آئے گی. جناب غروب شرعی ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے اوپر تو ظہر واجب تھی، جمعہ واجب ہی نہیں تھا. پوری توجہ. تصویب معتادلی کیا ہے کہ تیرے اوپر کوئی ظہر نہیں ہے. کیوں؟ اسی ہمارا نے جو کہا تھا جمعہ واجب ہے، اس میں ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی، جو مسئلہ ہوگی اس سے ارجح ہوگی مصلحت واقعی سے. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں نا کوئی مصلحت پیدا نہیں ہوگی، صرف عمل کرنے میں ہے. اچھا اب کیا کریں جناب؟ اب تو مجھے علم ہو گیا کہ مجھے ظہر پڑھنی تھی، واجب تھی، اور میں نے وہ نہیں پڑھی. اب پہلی شرط یہ ہے، اگر تو ہم اس بات کے قائل ہو گئے توجہ کے ساتھ، کون سی؟ کہ قضا تابع ادا ہے، یعنی قضا کے لیے کوئی علیحدہ سے حکم امر نہیں ہے، کوئی ادا والا ہے اس سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں قضا پڑھنی پڑے گی. ان قلنا، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں قضا کے لیے امر مستقل ہے، قضا تابع ادا نہیں، یہ اصول فقہ میں پوری ایک بحث عوامر نہیں ہے. اب فرماتے ہیں بولنا ان القضاء فرع صدق الفوت، کہ قضا کب ہوتی ہے؟ یہ فرع ہے جب فوت صادق آ جائے. فوت صادق کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے المتوقف علی فوات الواجب. فوت تب صادق آتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ واجب رہ گیا. کیوں؟ اس لیے من حیثو ان فیہ مصلحہ، ایک واجب تھا، ایک مصلحت تھی، مصلحت کی بنیاد پر ایک واجب تھا اور وہ ہم سے رہ گیا اور وہ مصلحت ہم نے پاس کی. فرماتے ہیں لم یجب فی ما نحن فی، ہمارے محل باس میں قضا واجب نہ ہوگی، قضا واجب نہ ہوگی. اچھا کیوں؟ لأن الواجب ان ترک، ٹھیک ہے واجب ہم سے رہ گیا اور ظہر ہم نے نہیں پڑھی، مصلحت رہ گئی، لیکن ان مصلحتہ متدارکہ، لیکن جو اس واجب کی مصلحت تھی اس کا تدارک ہو گیا ہے. کس سے؟ وہ مصلحت سلوکیہ سے. 100% نہیں رہ گیا، اس مصلحت کا تدارک ہم نے کر لیا. بس فلا یصدق علی حوض الطار، اب یہ جو نماز ہمیں رہ گئی، ہمیں پتہ چل رہا ہے مغرب کے بعد، تو فرماتے ہیں اس پر اب فوت صادق ہی نہیں آتا. نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ وَإِنْ قُلْنَا، اور اگر ہم کہتے ہیں إِنَّهُ مُتَفَرِّعٌ عَلَى مُجَرَّدِ، کہ نہیں قضا فرع ہے کس پر؟ ترک واجب پر، کہ جو بھی واجب واقعی کو انجام نہیں دیتا اس پر قضا ہے. اب یہ عبارت ہو گئی. اب مہربانی کرنا، جو میں نے پہلے بتایا نا، یہ دو حصے ہو گئے کہ اوپر والے ایسا انقلنا کیا ہو گیا کہ اب جب ہم قائل ہو گئے اس بات کے کہ قضا کے لیے امر مستقل ہے، تو آیا وہ امر اقض ما فات ہے یا اقض ما ترک ہے؟ یہ اوپر والا ہو گیا اقض ما فات. اگر اقض ما فات میں آ رہے قضا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر بالکل فوت صادق
نہیں آتا، ٹھیک ہے ہم سے واجب کی مصلحت رہ گئی لیکن اس کا تدارک ہو گیا مصلحت سلوکیہ سے، وہی کھولنا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں قضا کے لیے امر ہے الزم آتر کہ جو رہ گئے اس کا کیا مطلب؟ ماترک کا مطلب ہے عدم الاتیان بالواقع۔ استاد اعتمادی نے یوں لکھا ہے، یعنی اگر حکم شارع یہ ہے کہ جو واقع کو انجام نہیں دیتا اس کی قضا کرے، اب چاہے اس کا تدارک کسی اور طریقے سے کیا جائے، کیا معیار یہ ہے اگر ایسا ہے واجب ہونا، ہمارے محل باز میں بھی اس بندے پر قضا واجب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے واقع کو بجا نہیں لیتا۔ واقع کیا تھا؟ ظہر، جمعہ پڑھے نہ پڑھے اس سے غلط نہیں ہے، کیونکہ اس نے واقع بجا نہیں لا، لہذا ایک سے اس کو شامل ہے، یہاں یہ کرے گا۔ خوب لفرض العلم، اس لیے کہ علم ہو گیا، یقین ہو گیا، بترک صلاۃ الظہر، اس نے صلاۃ الظہر نہیں پڑھی، وجوب علیہ واقع، جبکہ واقع اس پر واجب تھی۔ ٹھیک ہوگا جان؟ الا یقال، مگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ نہیں، قضا ہر حال میں واجب ہے۔ کیوں؟ ہم کسی مصلحت سلوکیہ کو نہیں مانتے۔ یہاں یہ مصلحت ہے، توجہ کے ساتھ نئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ مصلحت تسہیلیہ ہو۔ وہ کیا؟ نوع بشر کی سہولت کی خاطر یہ اجازت دی گئی ہو کہ تم امارات غیر علمیہ پر بھی عمل کر سکتے ہو، بے شک تمہیں تمکن العلم بھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ احکام شرعی سارے ایک دن دنیا ہے، آستے آستے آتے رہے تدریجاً، تو یہ مصلحت تسہیلیہ ہو، تو سہولت کی خاطر ہمیں کہا گیا تھا کہ بھائی تمہیں امارات غیر علمیہ پر عمل کر سکتے ہو، لیکن اب چونکہ کشف واقع ہو گیا، پتہ چل گیا کہ واقع میں زور دے، لہٰذا وہ اگزیمات طرح کوئی اگزیمافات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر حال میں اس پر قضا واجب ہے، چونکہ وہ تھا سہولت کی خاطر۔ سمجھا بھی نا؟ اور جب بندے کو واقع کا علم ہو گیا، اب اس جو سہولت والا امر تھا وہ ختم ہو گیا، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آگے شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، الا یقال، ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں، ہر حال میں قضا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان غایت ما یلزم فی المقام، ہمارے محل لباس میں ہم نے جو کہا تھا کہ جناب شاعر نے خود تو کہا تھا ہمارا غیر علمیہ پہ عمل کر سکتے ہو، اس کے مطابق ہم نے جمعہ پڑھ دیا فلاں فلاں فلاں، وہ کیا تھا؟ وہ تھا ہی المصلحہ فی معذوریت ھذا الجاہل ما تمکن من العلم، کہ یہ جاہل کے لیے عذر بن جائے، بے شک وہ متمکن العلم بھی کیوں نہ ہو، یہ مصلحت اس کے لیے عذر بن جائے، ولو کونت لتحصیل الامر علی المکلفین، اور یہ تھی اس لیے تاکہ مکلفین کے لیے سہولت ہو، یعنی اس کو آپ نام دیں گویا یہ مصلحت تسہیلیتی، مکلفین کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، کہ بے شک تمہیں تمکن علم بھی کیوں نہ ہو پھر بھی تم ہمارا غیر علمیہ پر عمل کر سکتے ہو، اور یہ تمہارے لیے اگر تمہیں جاہل مل ہو حکم واقع سے کوئی حد نہیں، یہ تمہارے لیے عذر ہے، تم پیش کر سکتے ہو جناب میں تو ہمارا پر عمل کیا تھا، شاعر نے اس لیے کہا وَلَا يُنَافِ صِدْقَ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِ ذَلِكَ صِدْقُ الْمَوْتِ، بے شک اگر شاعر نے تسہیل مکلفین کی خاطر اجازت بھی دی ہے ہمارا پر عمل کرنے کی، تو اس سے بھی ایک منافات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پھر بھی اس پر فوت صادق آتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کو علم ہو گیا کہ ظہر واجب تھی تو اس کا مطلب اس نے واجب کو فوت کیا، علم ہو گیا، لہٰذا اب وہ جو سہولت دی تھی ہمارا والی، اب وہ سہولت جہاں کسی کام کی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں ہر حال میں قضا پڑھنی ہوگی۔ لیکن شیخ اعلیٰ فرماتے ہیں ففہم یہ ہے کہ نہ، ہم مصلحت سلوکیہ کے قائل ہیں کہ اس کے ذریعے تدارک ہوتا ہے، مصلحت تسہیلیہ کے قائل نہیں۔ فرماتے ہیں ثم ان ھذا کلہ علی ما اخترناہ، یہ تو ساری صورت اس میں تھی کہ من عدم اقتضاء الامر ظاہری، اگر وہ باس اجزا یاد ہے، یہ بھی سورہ مظفر پڑھی تھی، باس اجزا کہ آیا امر ظاہری او امر واقعی سے حکم ظاہری حکم واقعی سے مجری ہے یا مجری نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ امر ظاہری حکم ظاہری حکم واقعی سے مجری نہیں ہے تو ہم نے بات کی تھی یہ قضا ہوگی نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِاقْتِضَائِهِ
اللہ، لیکن اگر ہم قائل ہو گئے کہ نہیں امر ظاہری کیا ہے، مقتضی اجزاء ہے، یعنی امر واقعی سے مجزی ہے، تو فرماتے ہیں پھر مشکل ہو جائے گا ہماری مصلحت سلوکیہ اور تسبیب معتدلی کے درمیان فرق کرنا۔ کیوں؟ چونکہ اگر ہم اجزاء کے قائل ہو گئے تو جب غروب کے بعد ہمیں علم ہوگا تو ہم کہیں گے وہی جمعہ مجزی ہے اس ظہر سے، بات سمجھا گی نا؟ اور معتدلی کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے وہی جمعہ کافی ہے، ظہر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اجزاء کے قائل ہو گئے پھر ہمارے یہ مسئلہ پیش آ جائے گا کہ تسبیب معتدلی اور مصلحت سلوکیہ میں فرق کریں۔ اور ہم عدم اجزاء کے قائل ہو گئے پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وظاہر شیخنا فی تمہید القواعد، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تمہید القواعد میں فرماتے ہیں کہ استلزام القول بالتخطئہ لعدم الاجزاء، وہ جو ایک بات ہے کہ آپ مخطئ ہیں یا مسببہ ہیں، ہم جو مخطئ اپنے آپ کہتے ہیں، اہل تخطئہ یعنی مخطئ خطا کار ہیں، ہم کہتے ہیں جب ہم تخطئہ کے قائل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اجزاء کے قائل بھی نہیں ہیں۔ قال بس شہید ثانی کی بات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں من فروع مسالۃ التسویب والتسویہ، کہ آپ مسببہ میں سے ہیں یا مخطئ میں سے ہیں، ان کی فروعات یعنی ذیلی ابحاث میں ایک یہ بھی آئے گا کہ لزوم العیادۃ للصلاۃ بظن القبلۃ وعدم، ایک شخص کو ظن تھا کہ قبلہ میرے دائیں طرف ہے، اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، وقت خارج ہونے کے بعد پتا کہ ادھر قبلہ نہیں تھا، جو مسببہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ کوئی اعادہ نہیں ہے، اور جو مخطئ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اعادہ ہے۔ یہ فرق البتہ شیخ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ تَمْثِيلُهُ لِذَلِكَ بِالْمَوْضُوعَاتِ محل نظر، اگرچہ یہاں پر موضوعات کے ساتھ مثال دینا محل اشکال ہے۔ کیوں؟ ہماری بحث ہو رہی ہے اس پر کہ احکام شرعیہ پر اگر ہمارا غیر علمیہ قائم ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے، اور یہ جو شہید اول نے مثال دی ہے شہید ثانی نے، وہ ہے موضوعات کی، یعنی قبلہ کا رخ یہ موضوعات میں سے، تو موضوعات والی کو احکام میں مشکل ہے، چون اس لیے کہ موضوعات میں تقریباً سارے تخطئہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہو گئے؟ موضوع میں کوئی بھی مسببہ، مثلا دو بندے آ کر ہمیں گواہی دیں کہ علامہ شبر رضا سیفی صاحب شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے کہنے سے وہ شہید ہوگا نہیں، سارا شہر کہے کہ علامہ شبر رضا سیفی صاحب زندہ ہیں اور وہ مر گیا ہو، اس کے کہنے سے وہ زندہ ہوگا، اس لیے کہ موضوعات میں ان امارات کا کوئی کردار نہیں ہوتا، زندہ ہے تو زندہ ہے، مر گیا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ